أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، نور القرآن میں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 11 کا مطالعہ جاری ہے۔ آج ہم آیات 92 تا 93 پڑھیں گے، جس کے اندر بنی اسرائیل کے مزید کچھ جرائم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو اپنا معبود اس کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ یعنی ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد پیچھے سے کیا کیا انہوں نے، ظالموں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور تمہیں حکم دیا کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے اور خوب غور سے سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا، اور دل میں کہا نہیں مانا۔ یعنی بدبخت لوگ تھے، اوپر سے کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا لیکن دل سے مانتے نہیں تھے، یہ ان کی ہٹ درمی تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بسا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا، یعنی اس کا تقدس، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی، جس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے احکامات کی بغاوت شروع کر دی۔ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ ایمان کے ساتھ شرک کی کفر کے ساتھ معاملے بھی چل رہے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ ایسا ایمان تو اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ تو ایمان تو وہ ہے جو خالص ہو اللہ کے ساتھ، یہ ایمان کا دعویٰ بھی ہے، ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہو، یہ کیسا ایمان؟ ان آیات میں بنی اسرائیل کے 3 جرائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ پہلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہونے والے کئی معجزے دیکھے، لیکن پھر بھی بچھڑے کی ایک مورت کو معبود بنا لیا۔ معجزے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر اطعنا، ہم نے مان لیا کی بجائے عصینا، ہم نے نافرمانی کیا کہتے تھے۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ کہنا تو چاہیے تھا کہ ہم نے جو بھی سنا ہے اس کو ہم اطعنا، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن کہتے کہتے کہ ہم تو جو ہے وہ عصینا، ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ اور تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ اللہ سے عہد کر کے اسے توڑ دیتے تھے، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے تھے، انہوں نے کئی مرتبہ یہ اللہ کے ساتھ کیا۔ تو یہ ہیں ان کے جرائم بنی اسرائیل کے۔ بار بار ابھی اس جگہ پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے جرائم بیان ہو رہے ہیں تاکہ آج ہم ان جرائم سے بچ سکیں۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ سے جو ہم نے عہد کیا اس کو توڑ تو نہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم عہد کرتے ہیں اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور کرتے رہیں گے اور تجھ سے مدد مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے۔ کیا ہم اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں؟ ہم نے اللہ سے اہل الست کیا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا ہم اس عہد کو یاد رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا رب تو صرف اللہ ہی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کے ساتھ لو لگانی ہے، اسی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ آج کہیں ہم اپنے اللہ سے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ تو نہیں رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
مکمل پریزنٹیشن حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجیے 032188353551 یا میل کیجیے shakilforislam@gmail.com۔